دیکھیے، یہ تو اب کنفرم ہو چکا ہے کہ دونوں پاکستانی اوریجن کے تھے. موجودہ نیشنلٹی ان کی کیا ہے یہ ابھی انکلیئر ہے، لیکن جو رسپانس ہمارے ہاں سے آ رہا ہے نا وہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ہے کہ یہ شوٹنگز جو ہوئیں، یہ ان شوٹنگز میں، یہ بانڈی بیچ ہے سڈنی کے قرب و جوار میں، اور میں گیا ہوں وہاں پہ، میں نے دیکھا ہے، بڑی ایک مشہور و معروف جگہ ہے، اور وہاں پہ بہت لوگ جاتے ہیں یہ خاص طور پہ ہالیڈیز میں. تو کل ویسے بھی چھٹی تھی، اتوار کا دن تھا. تو یہ دو افراد تھے، دہشت گرد تھے. یہ باپ تھا ساجد اکرم اور بیٹا اس کا تھا نوید اکرم. باپ کی عمر 50 سال ہے، بیٹے کی عمر 24 سال ہے. باپ کے پاس 6 لائسنس شدہ ہتھیار بھی تھے. یہ ہتھیار لے کے گئے اور وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع تھے، جو کہ جوش فیسٹیول ہنوکا ہوتا ہے، جو کہ 8 دن اور 8 راتیں جاری رہتا ہے. تو وہ 14 سے لے کے 22 تاریخ تک تھا. تو کل پہلا دن تھا، کافی لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے وہاں جا کے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور 15 افراد کو قتل کر دیا. اور یعنی اب تک 15 افراد کی جو ڈیتھ ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے. 42 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں. باپ جو ہے اس کو تو انہوں نے مار دیا سیکیورٹی والوں نے، لیکن بیٹا جو ہے وہ زخمی ہے، خاصا شدید زخمی ہے، وہ ہسپتال میں. تو جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارے ہاں سے، اب ظاہر ہے نوید اکرم نام جو ہے وہ آپ سنیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ پاکستانی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو رسپانس آیا سوشل میڈیا پہ وہ یہ تھا جی کہ یہ افغان ہے. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی افغان ہے، اور افغان ہی حرکتیں کرتے ہیں اور پاکستان بدنام ہوتا ہے. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ وہ افغان نہیں ہے، ان کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں. تو اب یہ تو ثابت ہو گیا جی کہ پاکستانی ہے. اب جب یہ پتہ چل گیا پاکستانی ہے تو پھر انہوں نے اپنا نیریٹو تھا اس کا رخ بدلا اور کہنا شروع کیا جی اس طرف نہیں آئے. پھر کہا جی کہ یہ جنہوں نے بچایا، جس بندے نے، احمد الاحمد، وہ مسلمان ہے. اب اس طرف چلے گئے، اب پاکستان کو ایک سائیڈ پہ کر دیا اور اب اسلام لے آئے کہ جی وہ اگر مارنے والے مسلمان تھے تو بچایا بھی تو مسلمان نے. مطلب یہ کہ پہلے پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے رہے، جب پتہ چل گیا کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے تو پھر وہ ادھر چلے گئے اسلام کی طرف. یعنی یہ دو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہوتے ہیں، پہلے قومیت کی بنیاد پہ ڈیفینڈ کرو، وہ اگر نہیں چل رہی تو پھر اسلام کو لے آؤ، یا اسلام سے اگر کوئی ڈیفینڈ نہیں ہو رہا تو پھر پاکستان کو لے آؤ. تو پھر انہوں نے کہنا شروع کیا جی وہ بھی تو مسلمان تھا نا جی، جس نے بچایا ہے وہ بھی تو مسلمان. اس طرف نہیں آئے، پورا نیریٹو اس بندے کی طرف موڑ دیا اور اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ مارنے والے جو تھے وہ مسلمان تھے اور وہ پاکستانی تھے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک گھنونا جرم ہے، سیدھی سیدھی دہشت گردی ہے یہ. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب کہ اگر برما میں کچھ ہوا ہے، فلسطین یا کشمیر میں کچھ ہوا ہے تو یہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے جی. یہ ایک ڈیفنس میکنزم ہے نا. لیکن سر ایک نوید اکرام نام کے اور کوئی شخص ہیں جن کا کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ جی میری فوٹو جو ہے وہ غلطی سے سوشل میڈیا پر لگائی گئی ہے اور وہ نوید اکرام الگ ہے جس نے اٹیک کیا تھا. اور لیکن دونوں پاکستانی ایک ہی نام کے. نوید اکرم ہے اس لڑکے کا نام، جس کا باپ اس کے ساتھ تھا، ساجد اکرم اس کا نام ہے، اور یہ لاہور سے ہیں. یہ تو کنفرم ہو چکا ہے اور پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اس کو فرینچ پریزیڈنٹ نے کنڈیم کیا ہے، اس کے بعد جو
प्रिंस किंग चार्ल्स ने किया है, और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ने कंडेम किया है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और भी जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कंडेम किया है जी। बिल्कुल, लेकिन सर अब क्या होगा, पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। पहले ही काफी लोग जो है वो कहते हैं कि भाई नाम हमारा पहले ही खराब है। आपने देखा कि जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में एक फिल्म जो बहुत चल रही है इस वक्त, उसमें भी यही बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो टेररिज्म की गई। अब के लिए वो जो मुंबई अटैक था और कई दूसरे चीजों को वो भारत के लोग कहते रहते हैं, तो अब उनका नैरेटिव जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो ज्यादा स्ट्रांगली बता सकेंगे कि हाँ जो टेररिज्म की जा रही है या जो होती है उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी ही होते हैं। देखिए ना, आप इसको एक तरफ रखें, आप जरा तारीख देखें। तारीख में आपको पता चलेगा कि मलेशियन टेररिस्ट एबटाबाद से पकड़ा जा रहा है, अबू जुबैदा फैसलाबाद से पकड़ा जा रहा है, एमल कासी डेरा गाजी खान से पकड़ा जा रहा है, यूसुफ रमजी इस्लामाबाद से पकड़ा जा रहा है, यूसुफ वो जो यूसुफ शेख था, यूसुफ हैदर शेख, वो निसार रोड रावलपिंडी से पकड़ा जा रहा है, और उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो एबटाबाद से पकड़ा जा रहा है। जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में, लश्कर तैयबा पाकिस्तान में। तो ये कौन लोग थे? क्या ये टेररिस्ट नहीं थे? मुंबई अटैक्स में जो बंदा अजमल कसाब पकड़ा गया वो कहां का था? वो स्विट्जरलैंड से था या वो न्यूजीलैंड से था? तो बहरहाल देखे ना, एक लिंक तो बन रहा है ना इन सब लोगों का, ये कहां से पकड़े गए और कहां पे इन्होंने पनाह ली हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से, यानी लंदन मेट्रो बॉम्बिंग्स हों या न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे क्रैकर्स किसी ने चलाए हों, या कोई पेरिस या जर्मनी में कोई दहशत गर्दी हुई हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जाके लिंक मिल जाता है यहां से। तो आप मुकम्मल तौर पे आप इस बात को झुटला नहीं सकते कि हमारे यहाँ इन लोगों को पनाह भी दी जाती है, इनकी परवरिश भी की जाती है, इनकी तरबियत भी की जाती है, और उसमें आइडियोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है और नफरत को परवान भी चढ़ाया जाता है। आप हमारी टेक्स्ट बुक्स उठा के देख लें, टेक्स्ट बुक्स जो स्कूलों में पढ़ाई जाती, तो आपको उनमें भी ऐसा मवाद मिल जाएगा जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बराह रास्त टारगेट किया गया। हमारा मीडिया एक रोल प्ले करता है इसमें, हमारी रियासत का रोल है इसमें। तो जब इस किस्म का माहौल आप कायम करेंगे तो फिर ऐसे माहौल में परवान चढ़ने वाले लोग दहशत गर्दी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, और वो यहां से बाहर जाते हैं। अब वो जो लोग हैं बेचारे, उनमें से मेजॉरिटी तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स की होगी, सिर्फ वो ये था कि जू थे, वो सिटीजन्स तो ऑस्ट्रेलिया के थे वो। तो अब ऑस्ट्रेलिया तो अब स्ट्रिक्ट मेजर्स लेगा इस हवाले से। सर सभी को लेने चाहिए। सर एक वीडियो और आई है उसमें जिसने मारा है उन लोगों को, वो बाकी लोगों को साइड पे कर रहा है, यानी वो सिर्फ उसी खास ग्रुप के ऊपर अटैक करना चाह रहा था। तो जो बाकी लोग वहां पर चल फिर रहे थे, तो वो एक वीडियो में उनको कह रहे हैं साइड पे हो जाने के लिए। तो ये जो नफरत है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक नहीं रहेगी, इससे तो पूरी दुनिया को बचना पड़ेगा। जी जी, तो ये और वहीं का पैदा, हैरत अंगेज बात है कि वहीं का पैदा था ये जिसने मारा है। आप ये देखें ना कि ये लोग अपना मुल्क छोड़ देते हैं, इस्लामी जो रियासत है उसको छोड़ के ये एक
یعنی غیر مسلموں کی ریاست میں جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا یہ ان کو جتن کرنے پڑتے ہیں وہاں جا کے, یعنی بلکہ جانے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں ان کو. یہ وہاں جاتے ہیں پھر یہ وہاں جا کے روتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی سوشل سیکورٹی دی جائے, ہمیں کوئی وظیفہ دیا جائے, ہمیں کہیں نوکری دی جائے. تو پھر وہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں, ان کو برابر کے انسانی حقوق دیتے ہیں, فائنینشیل بینیفٹس دیتے ہیں ان کو, اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر انہی لوگوں کے خلاف یہ بندوق اٹھاتے ہیں اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ لوگ اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں ساتھ. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ایک تو اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے پوری دنیا میں, اور یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے پوری دنیا میں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن آ جائے کہ مسلمانوں کی بھی پروفائلنگ شروع ہو جائے پوری دنیا میں, کہ جی جو بندہ مسلمان ہے اس کی اسکریننگ کرو کہ کیا یہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے. یہ وقت بھی آ سکتا ہے. پاکستانیوں کی بھی پروفائلنگ شروع ہو سکتی ہے کہ جو شخص پاکستانی ہے اس کی اسکریننگ کرو, چیک کرو, یہ کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے یہ. تو اس مقام پہ یہ لوگ ہمیں مسلمانوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں جب پروفائلنگ ہوگی ان کی باقاعدہ. لیکن سر جی بتائیں. لیکن سر ظاہر ہے ہم نے جو بیج بوئے تھے اب اسی کا پھل کھائیں گے نا. اگر اس قسم کے لوگوں کو تیار کیا جائے گا, سالوں سال سے سپورٹ کرتے رہیں گے اس قسم کی بات کو جہاد کا نام دے کر, تو پھر رزلٹ تو یہی نکلنا ہے. اس پہ تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے بھی جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ کئی آئیڈیز ایسی بھی لوگوں نے پوسٹ کی ہیں جو کہ جشن منا رہے ہیں اس بات کا, جو کہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اکثریت نے خوشیاں ہی منائی تھی, تالیاں بجائی تھی کہ ٹھیک ہوا ہے. جب ممبئی میں ہوا تھا تو اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے تالیاں بجائی تھیں کہ ٹھیک ہوا ہے یہ. تو یہ لوگ اندر سے خوش ہوتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں جی کہ اوپر سے بس جی بس ہو گیا جی, لیکن دیکھیں نا جی وہ فلسطین میں بھی تو ہو رہا ہے نا, دیکھیں نا جی وہ برما میں بھی تو ہوا ہے نا, وہ کشمیر میں بھی ہوا تھا نا. تو یار وہ جو لوگ جو مارے گئے ہیں ان کا کیا تعلق ہے یار برما سے اور کشمیر سے اور فلسطین سے؟ یار عام لوگ ہیں, میرے آپ جیسے عام لوگ ہیں, معصوم شہری بے گناہ لوگ ہیں یار. یعنی اگر کوئی سیاست ہو رہی ہے فلسطین میں یا کشمیر میں یا جنگ ہو رہی ہے, اور جنگ میں ظاہر ہے کہ فوجی بھی مرتے ہیں اور عام شہری بھی مرتے ہیں, جنگ تو جنگ ہوتی ہے نا, لیکن اس طرح پری میڈیٹیٹڈ طریقے سے پلاننگ کے ساتھ جانا, معصوم بے گناہ شہریوں کو قتل کرنا, یہ پیور دہشت گردی ہے. یہ کہہ دیں گے کہ جی انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہاں یہ بھی ہاں میڈیا پہ یہ کہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے جی کہ پاکستانی ہے. تو بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے جی, اور اسرائیلی میڈیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ پاکستانی, اور یار ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں,